حالانکہ نابینا دوڑا نہیں کرتا ہے، لیکن چال اتنی تیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ نابینا ہو کر دل میں شوق اتنا تھا اپنے نبی کے علم کا کہ ایسے چل رہا تھا کہ اللہ عرشوں سے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ اس وقت میں اور آپ ایک دینی مجلس میں شریک ہیں۔ ابھی برخوردار نے آپ حضرات کو آگے بیٹھنے کا کہا تو ایک مضمون ذہن میں آ گیا، میں نے کہا اسی کے متعلق کہہ دیتا ہوں۔ یہ جو دینی بات ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ صرف سننے کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی طلب، جستجو، بلکہ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا طلب لے کر آیا ہے، کیا طلب لے کر بیٹھا ہے، اللہ کا معاملہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ میں پہلے یہ واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر جس سے اندازہ ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نابینا تھے، وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک دن آپ مکہ میں تشریف فرما تھے، جو سرداران مکہ یعنی مکے کے بڑے بڑے سردار وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا ہیں، ان کے دل میں بھی جستجو ہوئی کہ بھی میں جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین کی بات پوچھنا یا سیکھنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ نابینا تھے تو نابینے آدمی کو تو نہیں پتا چلتا کہ آگے کون کون بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ جانتے ہیں نابینا آدمی کیسے چلا کرتا ہے، یا تو کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، نہیں تو لاٹھی کے ساتھ ٹیک ٹیک کر آہستہ آہستہ جاتا ہے کہ کہیں گر نہ جاؤں۔ لیکن عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس شوق اور اشتیاق سے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا چلنا بڑا پسند آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے چلنے کا انداز ذکر کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى، کہ میرے حبیب وہ تھے تو نابینے، لیکن شوق میں کہ میں نے اپنے نبی پاک سے علم حاصل کرنا ہے، باوجود نابینا ہونے کے جو چل رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے دوڑ رہے۔ حالانکہ نابینا دوڑا نہیں کرتا ہے، لیکن چال اتنی تیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ نابینا ہو کر دل میں شوق اتنا تھا اپنے نبی کے علم کا کہ ایسے چل رہا تھا کہ اللہ عرشوں سے کہہ رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، وہ تو بھاگتا ہوا آپ کے پاس آ رہا تھا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب کسی دینی مجلس میں دین کی کوئی بات سننے کے لیے میں اور آپ آتے ہیں تو گویا یوں کہیے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی چال کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہاں دی چال کے ہو جائیے بننے بنائے تے نہیں کتے مسیتے لے کے آئے، ایک پیر اگے پٹ دے دو پچھے نو جان دے، اے تے نہیں کیفیت
اللہ تعالیٰ کیفیت کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ میرا نابینا بندہ ہو کر حضور کے علم کے لیے یوں آ رہا تھا جیسے بھاگا ہوا آ رہا ہے۔ تو ایک بات تو بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کسی بھی کار خیر کے لیے آتے ہیں ہماری چال ڈھال کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اگلے جملے میں فرمایا وَهُوَ يَخْشَى کہ ظاہری کیفیت بھی یہ ہے اور دل میں اللہ کا خوف اور ڈر بھی بھرا ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ دل میں شوق اور اشتیاق بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری چال ڈھال بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو بھی دیکھتے ہیں کہ آنے والے کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ نے دونوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ جملہ بولا ہے وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تواڈیاں صورتاں تے تواڈے مال نہیں دیکھدا۔ صورت تو اللہ نے بنائی ہے، میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں جیسے اس نے چاہا ہماری صورت بنا دی۔ اور رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر رزق ہم نے تقسیم کیا ہے، نحن قسمنا بینکم معیشہ، رزق بھی ہم نے بانٹا ہوا ہے، کس کو کتنا دینا یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ہاں قبولیت وہ رزق کی وجہ سے نہیں ہے کہ پیسے کسے کو بہتے ہون تے اللہ میاں کہے اے میرا مقبول ہے، یا کسی کی شکل و صورت بہت اعلیٰ ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں اے مینوں چنگا لگدا ہے۔ نہیں نہیں، فرمایا نہ اللہ تمہاری صورت کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں نہ تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یا اللہ آپ دیکھتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتی مار کے تہاڈا دل دیکھن ہے کہ بھئی دل میں کیا جذبہ لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو قیمت ڈالیں گے وہ میرے اور آپ کے دل کے جذبات کی وجہ سے ڈالیں گے بھائی۔ اس لیے میں اور آپ جب شرکت کے لیے آئیں تو جتنی اونچی پاکیزہ اچھی نیت کر سکتے ہیں وہ کر کے آئیں، اللہ آپ کی نیت کو دیکھ کر انشاءاللہ مجھے اور آپ کو عطا کر دے گا۔ تو فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو یعنی تمہاری پاکیزہ سوچوں اور جذبات کو دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن جو نیت کرتا ہے نا بھئی میں کیڑے کام نو چلنا ہے، میری نیت کیا ہے، یہ اس کی نیت اس کے عمل سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم کام نہیں اتنے کر سکتے لیکن اگر نیت ہم بڑی کر لیں تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ہمارے عمل سے بھی زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ عمل نیچے رہ جاتا ہے، ثواب آگے بڑھ جاتا ہے صرف مومن کی نیت کی وجہ سے۔ چلو ایک مثال سنا دیتا ہوں، واقعہ اس سے شاید سمجھ میں آ جائے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، بڑے نیک انسان تھے، کاروباری بھی تھے۔ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد جیسے کبھی خواب میں مرنے والے آدمی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو کسی ان کے رشتہ دار کو خواب میں ملاقات ہو گئی، خواب میں نظر آئے تو خواب دیکھنے والے نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ عبداللہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے، بخشے گئے ہو کہ نہیں بخشے گئے؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے بخش دیا ہے، میری بخشش ہو گئی ہے۔ یہ خواب دیکھنے والا خواب ہی میں ایک سوال اور کر دیتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ کو تو اللہ میاں نے بخش دیا، آپ کا ایک ہمسایہ تھا جن وسی ساڑی زبان چ لوہار کہہ دے دے، تو وہ جو لوہار تھا وہ آپ کا ہمسایہ، عربی میں حداد کہتے ہیں اسے، وہ لوہار بھی مر گیا، اودا کی بنیا، وہ بخشیا گیا کہ نہیں بخشیا گیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک جواب میں کہتے ہیں لوہار دا کی پوچھ دے ہو، وہ تے جنت ساڑے تو بھی گاں لنگ گیا،
اس کا درجہ تو ہمارے سے بھی اوپر ہے۔ اب صبح کو آنکھ کھلی، نماز پڑھی تو پہلا کام یہ کیا کہ اس لوہار دے گھر چلنے، جا کے پتا کرتے میں کیڑا نیک عمل لک لک کے کردہ رہا ہے جیڑا جنت اللہ پاک نے درجہ عبداللہ ابن مبارک تو بھی اتے دے دیتا۔ یہ تے بہت بڑے بزرگ سی، محدث سی، وہ ساری زندگی لویا کٹتا رہا تے جنت تاں کیویں چلا گیا، لگدا کوئی لک لک کے عمل کردا ہونا۔ تو یہ خواب دیکھنے والا ان کے گھر گیا اور ان کے اہل خانہ سے پوچھا کہ بھئی تمہارے شوہر کا کوئی نیک عمل جو وہ چھپ چھپ کے کرتا ہو بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس بیچارے نے کیا عمل کرنا ہے، عام مسلمان تھا، مزدوری کرتا تھا، جیسے مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی 5 ہی نمازیں پڑھتا تھا، باقی لوک لوک کے نہیں کوئی عمل کردہ سی۔ اس نے کہا نہیں اچھا کوئی بتاؤ، کوئی اس کا عمل، کوئی اس کی بات جو تمہیں زندگی میں اچھی لگی ہو وہ بتا دو۔ اس نے کہا ایک بات مجھے اس کی بہت اچھی لگتی تھی، پھر اس نے واقعہ سنایا۔ کہا یہ ہمارے ہمسائے میں عبداللہ ابن مبارک کا گھر تھا، بہت بڑے بزرگ تھے، انہاں دا کوٹھا ساڑھے نالی سی، تو یہ ہمارے ہمسائے تھے، وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، تو جب اٹھ کر تہجد پڑھتے تو ہلکی ہلکی آواز ہمارے گھر میں بھی آتی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، دعا مانگنے کی، پتہ چل جاتا بھی اللہ دا نیک بندہ ہن اٹھیا ہویا تے اللہ اللہ چ لگیا ہویا، اللہ دے دربار نو لٹن دیا۔ تو کہنے لگے میرے شوہر کبھی کبھی ان کی آنکھ بھی کھل جاتی تہجد میں، تو جب اس کی آنکھ کھلتی نا تو یہ اپنی چارپائی پہ بیٹھ جاتا، بیٹھ کے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ سے کہتا یا اللہ میں تیرا مزدور بندہ ماں، ساری دیہڑی لویا کٹنا تے تھکیا ہویا، نیند بڑی آئی آ تیرا نیک بندہ وا، انہوں مزدوری نہیں کرنی پیندی، تو اے دی روٹی دا بندوبست کیتا ہویا ہے، اے رات نو اٹھ کے تیری عبادت کردہ ہے، تے دل تے ساڈا بھی بڑا کردہ ہے بھی اسی بھی تیری عبادت انج کریے، لیکن کی کریے اب مزدوری تو جان چھڑا دے تے اسی تیری عبادت انج کر کے دکھائیے جے میں عبداللہ ابن مبارک کردہ ہے۔ اے اللہ نہ گلہ ہون ڈائیاں اور اپنے دل دا عزم ارادہ اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ دل تے ساڈا بھی بڑا کردہ پا کی کریے، اب مزدوری دی وجہ تو تھکاوٹ ہو جاندی ہے، نیند بہت ہوندی ہے، رات نو تہجد واسطے اٹھیا نہیں جاندہ، لیکن جے مزدوری تو جان چھوٹ جاوے تے انجی عبادت کران جے میں تیرا نیک بندہ کردہ ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ سے کہتے اور پھر سو جاتے، پھر فجر بیلے اٹھ دے، تہجد نہیں پڑھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا عزم اور ارادہ یہ تھا کہ یا اللہ جے کہتے سانو بھی موقع ملے تو ایسی کر کے دکھا دئیے۔ خواب دیکھنے والے نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے ایک جملہ کہا عبداللہ ابن مبارک عمل کر کے بھی جنت کا وہ درجہ نہ پا سکے جو لوہار اپنے دل کے سچے جذبے سے جنت کا درجہ پا گیا۔ تو یہ جو سچا جذبہ ہوتا ہے نا بھائی، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف دی ہے کہ ذرا آپ بیٹھ کر دین کی بات سنیں گے تو یہ آپ کے جذبے کی عکاسی ہوگی، اور جتنا جذبہ اچھا ہوگا ساڑھے ہاں پنجابی کہندے جنہ گوڑ پائیے انہ ہی مٹھا ہو جو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دین کی بات پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما دیں گے۔ میں نے آپ کو واقعہ نقل کیا تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران مکہ، مکے کے چودھری سردار، ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم بھی پاس آ گئے اور آ کر مسئلہ پوچھنا چاہا۔ تو اب چونکہ آپ ان سے پہلے سے باتیں کر رہے تھے اور یہ آپ کے مخلص صحابی تھے، پکے ٹڈوں جنہوں اسی منن والا کہنے، تو یہ تو پکے صحابی تھے، تو آپ چاہتے تھے کہ بھئی اے ذرا چپ کر کے بہ جبے، اڈیک لبے، ذرا انتظار کرے، پہلے میں ایننو فارغ کر لواں، بعد یہ دی گل سن کے انہوں جواب دیاں گا۔ وہ چونکہ نابینا تھے، ان کو اندازہ نہیں ہوا، وہ اپنی بات حضور سے کہہ رہے تھے۔ تو جب وہ بات کہہ رہے تھے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے تے نا وٹ پہ گیا، جے میں غصہ نہیں آ جاندہ، بندہ کہنا یار اے چپ کر جائے 2 منٹ
اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سیکھنے کے لیے آئے. آخر کوئی نہ کوئی بات تو بھائی سیکھ کے جاؤ گے نا. ابھی تک جو آپ نے باتیں سنی ہیں یہ علم ہی کی باتیں تھی. تو اگر میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم علم نبوت اپنے نبی پاک کا لایا ہوا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو میں اور آپ ہلاکت سے بچ سکتے ہیں. چلو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے ہو گئے تھے اور ایک دن آپ کی خدمت میں آئے علم سیکھنے کے لیے. عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں, ہڈیاں جواب دے گئی ہیں, میں اس لیے آیا تھا کہ آپ سے علم سیکھوں. تو آپ نے ایک سوال کیا. آپ نے فرمایا قبیصہ کیا صرف میرا علم سیکھنے آئے تھے یا کوئی اور کام بھی تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اور کام نہیں, صرف آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ جب تم اپنے نبی کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے تو راستے کا ہر پتھر اور راستے کا ہر درخت وہ تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہا ہے کہ تو اپنے نبی کا علم لینے آیا ہے تو کائنات کی یہ مخلوق یہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. تو بھائی اگر میں اور آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے نبی پاک کا لایا ہوا علم سیکھنے آئے ہیں تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ مخلوق دعائے مغفرت کر دے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سکھائی, وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں, کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے, آسان ہے, اگر یاد کر لو تو زندگی بھر کام آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ ایک دعا بتا دیتا ہوں, 3 دفعہ صبح پڑھو, 3 دفعہ شام کو پڑھ لو, اللہ 3 بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے. ایک آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا فالج کی بیماری سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے, فالج زدہ نہیں ہوگا. اور دوسرا آپ نے فرمایا جو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی بینائی اور نظر کو ضائع ہونے سے بچا لے گا. اور تیسرا فرمایا جلدی امراض, خارش ہے, الرجی ہے, یہ جو جسم کے اوپر ہو جاتی ہیں اللہ تمام جلدی امراض سے بھی حفاظت فرمائیں گے. تو آپ نے یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں, فالج سے حفاظت اور بینائی کے ضائع ہونے سے حفاظت اور تمام جلدی امراض سے حفاظت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ نے فرمایا قبیصہ یہ دعا تم صبح و شام 3 دفعہ پڑھا کرو. میں ایک دفعہ آپ کو کہلوا دیتا ہوں تو آپ لوگ بھی اپنی زبان سے کہہ لیجئے, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. پھر کہہ لیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اوکھی تنین دعا تو انہوں دس دیتی کہتے ہیں, یہ تو بہت آسان ہے, اس لیے اس کو بھائی یاد کر لو تاکہ یہ اپنے نبی کا علم لے کے جانا, گھر والوں کو بھی جا کر بتانا, اور آئندہ سے صبح و شام 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کرنا, اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کریں گے. تو ایک نیت تو میری اور آپ کی یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی پاک کا لایا ہوا علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں, تو یہ مجالس بھی حضور کے علم کو سیکھنے کے لیے ہوتی ہے. دوسری چیز اس کو کہا جاتا ہے عمل نبوت. ہمارے نبی پاک نے صرف علم نہیں دیا بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا ہے. تو آج ہم علم بھی سیکھیں گے اور اس علم پر عمل کرنا یہ بھی سیکھ کر جائیں گے. جیسے ابھی آپ نے 3 دفعہ دعا پڑھی ہے تو یہ آپ نے علم بھی لے لیا, عمل بھی کر لیا. تو بھائی میں اور آپ اپنا عمل وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق کریں. تو عمل نبوت بھی ضروری ہے, اکیلا علم کافی نہیں, علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. بس 2 عمل کہہ دیتا ہوں. ایک تو بھائی نماز کا بہت اہتمام کیا کرو, نماز شوق اور محبت سے پڑھا کرو, بوجھ نہ سمجھا کرو. اگر شوق اور محبت سے پڑھتے ہو تو 2 باتیں کہہ دیتا ہوں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا الساجد یسجد علی قدمی الرحمن. نمازیوں تمہیں پتہ ہے جب تم سجدہ کرتے ہو تو کہاں کرتے ہو؟
تسی سمجھتے بھی اسی سفتے سجدہ کیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تم اپنی پیشانی سجدے میں رکھتے ہو یہ یقین جانو تم نے اپنی پیشانی اپنے اللہ کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ تو گویا اللہ دے پینی پہن دا ٹائم آ گیا، اس لیے نماز کو بوجھ نہ سمجھو، شوق بناؤ۔ دوسری چیز، نماز کی عادت بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے منکر نکیر فرشتے آتے ہیں تو جو نماز کا عادی ہے نا اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہو، عصر دا ٹائم مکن دے نیڑے نیڑے آ اور مغرب ہونے والی ہے۔ اب اس کو بٹھا کر سوال کرنا چاہتے ہیں، اس کے دماغ میں ایک دم خیال آتا ہے کہ میری تو نماز رہتی ہے، تو یہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی دعونی اصلی، چھوڑو چھوڑو ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ حالانکہ قبر میں تو نماز نہیں ہے، لیکن نماز کی عادت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اتنی عطا فرما دے کہ قبر میں جا کر بھی بھولنے کا نام نہ لیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا اعمال میں سے ایک تو بھائی نماز کا اہتمام، اور دوسری چیز اسے ہم تلاوت کہتے ہیں کہ میں اور آپ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کریں، اس میں ناغہ نہ کیا کریں۔ ایک دعا چھوٹی سی کہہ دیتا ہوں، جب آپ قرآن شریف ختم کرتے ہو نا تو آخر میں ایک دعا لکھی ہوتی، میں اس کا پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ قبر میں تو ہم نے جانا ہے اور جانا بھی اکیلے اکیلے ہے، وہاں ہمارے جی لگانے کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دیجئے گا کہ یہ وہاں آئے اور ہماری سفارش کرے اور ہمارا جی لگا دے۔ تو بھائی آج اپنا دل قرآن کے ساتھ لگاؤ، جب قبر میں جاؤ گے تو یہ تمہارا جی لگانے کے لیے آ جائے گا۔ تو اس لیے تلاوت کا اور نماز کا ان دو عملوں کا اہتمام پلے باندھ لیجئے کہ صاحب ان کو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو دوسری چیز میں نے عرض کیا تھا عمل نبوت ہے۔ تیسری چیز جو ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں اسے اخلاص نبوت کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھایا ہے کہ میرا علم حاصل کرو تو تب بھی اللہ کو راضی کرو، میرا عمل اختیار کرو تو تب بھی اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ اعمال تبھی قبول ہوں گے اگر ہماری نیت کس کو راضی کرنے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو میں نے عرض کیا تھا تیسری چیز وہ اخلاص کو سیکھنے کے لیے میں اور آپ یہاں آئے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 3 نیتیں میری اور آپ کی ہو گئیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا کہ آج ہم اپنے نبی کا لایا ہوا علم بھی سیکھیں گے، اپنے نبی پاک کا لایا ہوا عمل بھی سیکھیں گے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اخلاص یعنی اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ یہ بھی ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں گے۔ تو بھائی یہ تعلیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تینوں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔